الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو بہت بہت قبول فرماوے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لگنے کو بہت بہت قبول فرماوے۔ ماشاءاللہ اس مشورے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم کے اندر کام کو پہنچایا ہے، اور ماشاءاللہ اس مشورے کے ذریعے مسجدوں میں، حلقوں میں، ضلعوں میں، ملک میں پانی پہنچا ہے۔ اسے ہماری محنت کی مثال پانی کی طرح ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ محنت ہوتی رہے گی، پانی پہنچے گا۔ اور پانی پہنچانے کے اصل معنی نصرت کے ہے۔ نصرت کہتے ہیں پانی پہنچانا۔ ماشاءاللہ ہمارے یہاں جماعتیں گئی اور جماعتوں نے صحیح رخ پر کام کیا، اور ان جماعتوں نے علاقے کو کھڑا کیا۔ ماشاءاللہ وہاں مساجد بنی، مکاتب قائم ہوئے، اور وہاں ماحول ایک بدلا، تبدیلی آئی، بے دینی ختم ہوئی، مسورات جو ہے وہ وقت لگانے والی بنی، شریعت و سنت جو ہے وہ زندہ ہوئی۔ اس میں ایک بڑی چیز جو تھی وہ نصرت تھی، کہ جماعتیں صحیح کام کریں، کہ جماعتیں جو نکلتی تھی جیسا کہا گیا ایسا کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو کام پہنچا اس میں دو باتیں بڑی اہم تھیں۔ ایک تو روانگی ہوتی تھی، اور روانگی کے بعد کارگزاری ہوتی تھی، اور درمیان کے اندر تو کام بالکل صحیح تھا، اور کچھ ایسا ہوتا تو ان کی رہبری کی جاتی، ان کی نصرت ہوتی، کہ جماعتوں کو بھیجا جاتا، کہ پتہ چلتا کہ ایسا ہو رہا ہے تو جا کر وہ جماعتیں جو ہے وہ ان کی نصرت کرتی، اور نصرت کے ذریعے جو ہے وہ رخ صحیح ہو جاتا۔ محنت از مرتبہ ہوتا ہے کہ آدمی کام کرتے کرتے پتہ نہیں چلتا۔ تو ہمارے یہاں ایک نصرت کا پہلو ہے، کہ 4 مہینے کی جماعتیں جو اللہ کے راستے میں جا رہی ہے ان کی نصرت ہو۔ کہ جب ماشاءاللہ روانگی کی پوری بات انہوں نے سنی، 2 مجلسیں 3 مجلسیں ان کی ہوئی، 20 دن کے اندر ان کی نصرت ہو جانی چاہیے۔ 20 دن جس وقت ہماری جماعتیں روانہ ہو رہی ہے اسی وقت نصرت میں ساتھی طے ہونے چاہیے۔ ساتھی ایسے ہونے چاہیے جو واقعی میں جماعت کو سونگے، سمجھے، اور جماعت کی آگے کی رہبری کرے۔ اس قسم کے ساتھی چاہے مسجد سے نہ ہو تو حلقوں سے، حلقے سے نہ ہو تو ضلع سے 3-4 ساتھی کی جماعت ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہے بھائی جن کے ماہانہ وقت بھی لگ رہے ہوں، یہ نہیں کہ بھائی سالانہ ان کی نصرت کے لیے اسپیشلسٹ۔ اور نصرت کے معنی بھائی 2 دن 3 دن ان کو کھلانا پلانا نہیں، کہ آوُ وَنَصَرُوا، نصرت کے معنی ان کے رخ کو دے کر ان کو آگے بڑھانا۔ اب یہ حضرات جو طے ہوئے مشورے سے، 3 ساتھی 4 ساتھی، تو جماعت جہاں پہ چل رہی ہے کوشش یہ کرے کہ 20 دن کے اندر ان کی نصرت ہو جائے۔ وہاں پہنچنے کے بعد 3 دن مکمل ان کے ساتھ میں رہے، کہ 3 دن، کہ پہلا دن کہ جماعت جو کام کر رہی ہے ان کو دیکھیں، ان کا مشورہ کیسا ہو رہا ہے، تعلیم کیسے ہو رہی ہے، گشت یہ کس طرح سے کر رہے ہیں، نقد جماعتیں بن رہی ہے نہیں بن رہی ہے، یہ پورا اجتماعی اعمال، انفرادی اعمال، یہ ساری چیزیں، جماعت کی اونچ نیچ، کہ اب جو ہے پہلے دن پورے ان کو کام کو دیکھنا۔ جب پورا کام دیکھ لیا اس کے بعد دوسرے دن اچھے انداز سے، کہ جماعت جو گئی ہے وہ تو اپنی تربیت کے لیے گئی ہے، نصرت میں جانے والے خود محتاج ہیں، اس لیے وہاں جانے کے بعد یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم تو ان کو سکھانے کے لیے آئے ہیں، ان کو بتانے کے لیے آئے، ان کی رہبری کے لیے آئے، بلکہ ہم خود محتاج ہیں، کہ ہمیں تو اپنے اعتبار سے جانا ہے، اس لیے ہم تو ان کے پابند بنیں گے، کہ جانے والی جماعت بھی وہ پورا اعمال میں جڑے گی، کہ بھئی پورا انفرادی اعمال میں، اجتماعی اعمال میں اس کا جو ہے۔ اب جماعت کو آپ نے دیکھا، دوسرے دن عملی طور پر کر کے دکھانا، کہ اس میں کون سی کمی رہ گئی ہے، اچھے انداز کے ساتھ میں، کمیاں کھولنی نہیں ہیں لیکن اچھے انداز کے ساتھ میں۔ بھائی دیکھو ماشاءاللہ مشورہ تو آپ حضرات بہت اچھا کر رہے ہو، لیکن مشورے میں ایسا ہونا چاہیے۔ بھائی مقامی کام ماشاءاللہ آپ نے مقامی کام یہاں پہ ماشاءاللہ بہت اچھا کیا، لیکن جو ہے اس ترتیب سے آپ کرو، 3 دن آپ ٹھہرے ہو تو 3 دن کے اندر 100% گھر گھر کی ملاقات آپ کی ہونی چاہیے، 100% 3 دن مشورات کا پروگرام ہونا چاہیے۔ اس ترتیب سے اچھے انداز کے ساتھ میں ان کو آگے کے کام کی رہبری کرنا۔ کمی بیشی رہ گئی، نقد جماعت نہیں ہے، نقد جماعت بنی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ بھائی ایک تو یہ کہ ہم نے سوال کیا بھائی آپ نے اب تک جماعتیں کیوں نہیں نکالی نقد، بلکہ یہ ہے کہ
بھائی ماشاءاللہ دیکھو نقد جماعت بھی، اس سے بھی اپنے کو بڑا نفع ہوتا ہے، بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ نقد جماعتیں ہمیں بنانی چاہیے۔ اس انداز کے ساتھ ان کو لے کر اس دن محنت کریں، نقد جماعت بنانے کی کوشش کریں کہ بھائی 4 مہینے کی نہیں بن رہی ہے، چلے کی نہیں بن رہی ہے، کم سے کم 3 دن کی جماعت بنے، اور ہفتے 10 دن میں چلے کی جماعت بنے، اور مہینے میں 1.5 مہینے میں 2 مہینے میں 4 مہینے کی جماعتیں بنے، کہ پورے 4 مہینے کے اندر کم سے کم 4-5 جماعتیں 4 مہینے کی بننی چاہیے، 7-8 جماعتیں چلے کی بننی چاہیے، اور روزانہ کے اعتبار سے 100 روزہ جماعتیں بننی چاہیے۔ اب اس کو اس رخ پر ڈالنا کہ نقد جماعت کیسے بنے گی، اس کی کیا محنت ہے، کہ کیسے نقد جماعت کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک محنت ہے، اللہ سے مانگ کے جانا، رونا، پھر جن کے پاس میں جاوے اچھا گمان کرنا، اللہ سے اچھا گمان، اس سے اچھا گمان، بیٹھ کر جم کر اس کو نقد اللہ کے اعتماد پر تیار کرنا، اللہ کے بھروسے پہ اس کو تیار کرنا، نقد لے کے آنا۔ تو یہ ایسے جماعتیں بنتی ہے، جوڑی بنا کر پھیل جائے، ساتھی دعاؤں میں لگے۔ تو اب نقد جماعت آپ نے پریکٹیکل بنائی، یہ نقد جماعت مقامی کام میں کوئی کمی تھی وہ آپ نے رہبری فرمائی۔ اچھا آپس میں کوئی مسائل تھے تو اس کو اگر نہیں ہے تو پیدا نہیں کرنا۔ بھائی بعض مرتبہ ہم لوگ سوال کرتے ہیں کوئی مسئلہ تو نہیں آپ کی جماعت میں، کہ نہیں بھائی مسئلہ ہو یا نہ ہو اچھے انداز کے ساتھ میں ہمیں رہبری۔ بعض مرتبہ ساتھی 19-20 ہوتے ہیں، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے پابندی نہیں ہوتی تو ہمیں خود پابند بننا۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ نصرت میں جانے والے تعلیم کا اہتمام نہیں کرتے، بھائی نصرت میں جانے والے ساتھ میں موبائل ہوتا ہے، بھائی ایسے موقع پہ ہم جو ہے احتیاط کریں۔ بچے موبائل اس وقت 3 دن، جیسے وہ جماعت ایسی ہے کہ وہ جماعت پورا طے کیا ہے کہ ہمیں 4 مہینے میں موبائل استعمال ہی نہیں کرنا، تو ہم بھی جب شامل ہوں گے تو 3 دن ہم بھی اپنے موبائل کو بند رکھیں گے، یا ہم اپنے موبائل کو بند رکھیں، تاکہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں بھائی ہم تو نصرت میں آئے، وہ ان کی تعلیم ہو رہی ہے ہم الگ ہیں، یا یہ کہ تعلیم میں بیان ہم نے شروع کر دی ہے۔ تو یہ چیزوں سے احتیاط کرنا اور ان کی اجتماعیت کو باقی رکھنا اور ان کو سراہنا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے کام کیا ہے۔ ذمہ دار کو بھی اچھے انداز کے ساتھ میں کوئی بات کہنی ہو، اچھے انداز کے ساتھ میں اس کو کہہ کر، عمومی طور پر کسی کو بھی نشانہ نہیں بنانا کہ سامنے کسی ایک کو نشانہ بنا کر آپ نے بات کہہ دی کہ بھائی آپ جو ایسا کر رہے ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس انداز سے ہمارے پورے 3 دن نصرت ہونی چاہیے۔ اب یہ 3 دن سے ان کو تقویت ہوتی ہے، میں نے کہا شروع میں کہا پانی پہنچانا، یہ پانی پہنچتا ہے، جب ان کے اندر تقویت ہوتی ہے تو پھر ماشاءاللہ جماعت جو ہے طاقت مل جاتی ہے اور جماعت صحیح رخ پر کام کرتی ہے۔ اچھا مقامی کام میں کوئی 19-20 ہے تو مقامی کام جماعت کا ان کو کہ بھائی مقامی کام میں کیا تقویت ہو رہی ہے، کہ جماعت کے 3 دن ٹھہرنے سے اس مسجد میں اس حلقے میں ترقی ہونی چاہیے، اگر اس پہلو میں کوئی کمی بیشی ہے تو عملی طور پر اس کو کر کے دکھانا۔ تیسرے دن جماعت پورا کر رہی ہے، اس کو آپ دیکھیں جیسا آپ نے بتایا اسے مطابق کر رہی ہے الحمدللہ، تو مکمل 72 گھنٹے نصرت ہونی چاہیے۔ اس 4 مہینے کی نصرت سے بڑی تقویت ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں گے جن جماعتوں کی اس طرح کی نصرت ہوتی ہے نا ماشاءاللہ پھر وہ کام کر کے آتی ہے۔ نقد جماعتیں جس رخ پہ آپ نے ڈالا وہ رخ پر وہ چلتی ہے، نقد جماعتیں لے کر آتی ہے، نقد جماعتیں بھیجتی ہے۔ اچھا خود ہم جا کر وہاں جب نصرت کے اندر ہم پہنچے تو ہم تقاضے کے لیے استعمال نہ ہو۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ساتھی ہمارے ضلع کے ذمہ دار ہیں، ان علاقے والوں کو پتہ چلا کہ بھئی یہ آ رہے ہیں نصرت میں، اب انہوں نے پروگرام کر نہیں بھئی ہم تو اپنی جماعت کے پاس میں آئے، تو ہم تو اپنی جماعت کے پاس میں پورے مکمل 3 دن لگائے۔ اس ترتیب سے ہماری نصرت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسان فرماوے۔ اسی طرح جو ہے ماشاءاللہ سال والے علماء کرام ہیں کہ جیسے 4-4 مہینے کی ہماری نصرتیں ہو رہی ہیں، ایسے سال والے علماء کرام کی بھی نصرت ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ علماء کرام ایک دین کے کھوٹے ہیں، اور جب تک قرآن حدیث رہے گی علماء کرام باقی رہیں گے، قیامت تک علماء کرام جو ہے وہ باقی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جو ہے وہ قبول کیا ہے، العالم کالعالم، ایک عالم جو ہوتا ہے وہ عالم کے لیے۔ ماشاءاللہ 9 سال مدرسے کے اندر پڑھنے کے بعد پھر جب یہ نکلتے ہیں تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ان کے سامنے، کام نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ حضرات جب اللہ کے راستے میں وقت لگاتے ہیں تو اس وقت ان کی نصرت کی ضرورت ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کی رہبری کی ضرورت ہوتی ہے، بہت قسم و پرش ہوتے ہیں، کئی چیزوں کے مسائل ہوتے ہیں، ایسے مسائل ہوتے ہیں، گھریلو کئی چیزیں ہوتی ہیں، حالات ایسے تنگ ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ مول صاحب دعا کرو 4 مہینے میرے پورے ہو رہے ہیں، سال لگانا ہے۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ کیا مسئلہ ہے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب والدہ نے جو ہے وہ مجھے سال کے لیے بھیجا تھا، اب جو ہے وہ گھر میں مسائل آ گئے، والدہ بھی بیمار ہے، کوئی چیز نہیں ہے کہ والدہ نے برتن بھیج کر جو ہے اب تک مجھے، لیکن مجھے سال لگا کے جانا ہے۔ تو اس قسم کے بہت سارے حالات ہوتے ہیں، کئی مسائل ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ علاقے والوں سے علاقوں سے جاتے ہیں
ذمہ دار کے بچے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ترتیب نہیں ہوتی، وہ ذمہ دار نہیں تھی، ان کا سال لگانا ہے، تو بعد میں وہ سمجھتے ہیں روٹین میں سال لگانا، کہ نہیں، ان کو سمجھانا ہے کہ سال کیا ہے، کہ سال کے ذریعے کیا چیزیں مل رہی ہیں، کیا چیزیں ہونی چاہیے، تو ان کی جو ہے وہ نصرت ہونی چاہیے۔ ایک مولوی صاحب نیرول کے اندر ہم لوگ تھے 2 مہینے، تو وقت لگا کر آئے، وقت لگانے کے بعد چہرہ بالکل ان کا گر گیا تھا، تو ہم نے ملاقات کی، مصافحہ کیا، وہ کچھ بولے نہیں، وہ سلام کیے، پھر اکیلے بیٹھ گئے، کونے میں بیٹھ گئے۔ پھر ظہر کے وقت دیکھا کہ وہ بیٹھے ہیں، آئے، کھانا نہیں کھایا، پھر واپس نماز پڑھ کے وہیں بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت ہوا، عصر کے وقت تو جو ہے وہ ہم نے اس سے ملاقات کی کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، سب کچھ مسئلہ ہے، کچھ گھریلو حالات ہے، کیا چیزیں ہیں؟ تو کہنے نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں۔ میں کہا آپ کو کوئی پیسے ویسے کی ضرورت ہے؟ تو کہنے کہ نہیں نہیں میں تو بہت مالدار گھر کا لڑکا ہوں اور میرے والد بھی بہت ذمہ دار ہیں۔ پھر میں کہا آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہ مولانا میں نے تو جو ہے وہ سال جو والد صاحب نے بہت اصرار کیا اور علاقے والوں نے مجھے شرم میں ڈالا، تو میں تو جماعت میں نکل گیا، اور میں سال کے اندر میں نے تو طے کیا کہ گھومنا پھرنا ہے، تو چلے بھر میں خوب پیسے آتے تھے اور خوب پیسے میں استعمال کرتا تھا۔ تقریباً 6 مہینے میرے ہو گئے، 6 مہینے اس وقت اس چلے میں گیا تو میرے کو ایک جماعت دی وہاں سے، تو اس میں ایک بڑے میاں تھے، تو وہ بڑے میاں میرے ساتھ میں ہو گئے۔ تو حلقے میں جب ہم لوگ بیٹھے ہیں تو بڑے میاں کو کلمہ بھی یاد نہیں، تو میں نے کہا بڑے میاں آپ نے تو اپنی زندگی ضائع کر دی۔ پھر حلقے میں غسل کے فرائض، تو بڑے میاں کو غسل کے فرائض بھی معلوم نہیں تھے، تو میں نے کہا کہ بڑے میاں آپ نے تو سب، آپ کی تو نمازیں بھی قبول نہیں ہوئی۔ تو وہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو کہہ دیا، لیکن وہ بڑے میاں کو چوٹ لگی، تو بڑے میاں رونے لگے کہ بھائی میری تو نمازیں بھی قبول نہیں ہوئی، میری زندگی ایسی چلی گئی۔ تو وہ کہتے ہیں وہ تو بچے کی طرح انہوں نے رونا شروع کیا۔ اب مولوی صاحب کہہ رہے ہیں میں گھبرا گیا، میں ان کی منو سماجت کر رہا، خوشامد کر رہا کہ کوئی بات نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے، اللہ قبول کرنے والے ہیں۔ بہرحال جو ہے وہ پورا دن گزر گیا، شام کو پھر میں نے منو سماجت کی، خوشامد کی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عشاء کے بعد جو ہے وہ میں ان کے پاس میں گیا کہ آپ کھانا وانا کھا لو۔ کہا نہیں نہیں بیٹا ایک کام کر، مجھے سنت کے مطابق غسل کروا دے، کہ میرے تو فرائض بھی مجھے یاد نہیں تھے، کہ میری اتنی بڑی عمر ہو گئی مجھے فرائض یاد نہیں اور میں نے پتہ نہیں کیسے غسل کیا، تو مجھے سنت کے مطابق غسل کروا۔ تو کہہ رہے کہ کوئی بات نہیں میں آپ کو کروا دیتا ہوں، آپ خاموش ہو جاؤ، آپ رو مت، میں آپ کو سنت کے مطابق غسل کروا دوں۔ تو وہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو غسل خانے کی طرف لے گیا، وہ ایک کپڑے نئے لے کر آئے تھے کہ 4 مہینے پورے ہو جائے اس کے بعد میں پہنوں گا۔ تو وہ بڑے میاں نے وہ 4 مہینے نئے کپڑے تھے وہ نکالے اور ساتھ میں لے کر غسل خانے میں گئے۔ پھر میں نے ان کو ترتیب بنائی، ایسے ہاتھ دھونا اور سب سنت طریقہ بتایا۔ خیر انہوں نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد وہ کپڑے انہوں نے پہنے۔ اب کپڑے پہننے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بیٹا 2 رکعت میں نماز پڑھ لوں۔ وہ صحن میں گئے اور صحن میں انہوں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور سجدے میں ان کی روح قبض ہو گئی، کہ سجدے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو مولوی صاحب کہہ رہے کہ عجیب چوٹ لگی، کہ واقعی اس وقت تو مجھے احساس ہوا کہ بھئی کام کیا ہے۔ تو یہ اس وقت یہ نصرت کرنے سے علماء کرام کی یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ پھر ان کا وقت بہت اچھا، پھر ان کو سمجھایا، ان کی رہبری کی، علاقے والوں سے ان کو جوڑا اور علاقے والوں کا ان سے کانٹیکٹ کروایا۔ علاقے والوں نے جو ہے وہ ان کی پھر جو رہبری کے اندر ماشاءاللہ پورا وقت لگا۔ تو یہ علماء کرام بڑے قیمتی ہوتے ہیں اور جو ہے وہ ان کی مثال انجن کی طرح یہ ضلع کو، علاقے کو لے کے چلتے ہیں۔ اگر سال ان کا اچھا لگ گیا تو ماشاءاللہ پھر بعد میں خود بھی پابند بنتے ہیں۔ اچھا ایسے کئی علماء کرام نے دیکھا کہ جن کی اسی طرح سے نصرت ہوئی، رہبری ہوئی، گجرا کے اندر بھی کئی مولوی صاحب آئے، ذرا تلاوت کی ترغیب دی، کہنے لگے بعد میں کہ بھئی ماشاءاللہ اب عادت کے سال کے اندر ہم تلاوت کرتے تھے، روزانہ ایک منزل پوری ہو جاتی ہے، یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے، روز منزل روزانہ پڑھ لینا بہت بڑی بات ہے۔ ایک مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ماشاءاللہ اس سال کے دوران کے اندر جب یہ باتیں سامنے، وقت ہمارا ایسا تھا لیکن ہماری نصرتیں ہوئی، ہمیں سمجھایا گیا، یہاں پہ بات ہوئی، ماشاءاللہ ہماری تہجد کی پابندی ہو گئی۔ ایک مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حدیثوں کو یاد کرنے کی مجھے ترغیب دی گئی، تو میں نے حدیثیں یاد کی، تو 750 حدیثیں وہ مولوی صاحب نے یاد کی، کہ باقی جو وقت تھا تو الحمدللہ ایسی استعداد ہوتی ہے، لیکن اس وقت ان کی نصرتیں ہونی چاہیے، کہ نصرت کے ذریعے جو ہے ماشاءاللہ یہ پہلے سے ایک شروع ہے کہ 4 مہینے میں کتنی بندہ نصرت کی ضرورت پڑتی ہے، پھر سال میں کتنی ہونی چاہیے۔ تو بھئی ماشاءاللہ 4 مہینے ان کے جو ابتدا کے اندر لگے ہیں، یہ 4 مہینے لگاتے ہیں، اچھی طرح ایک کام کو سیکھتے ہیں۔ پرانے ساتھیوں کے ساتھ میں ان کی جماعتیں ماشاءاللہ جماعتوں کے ساتھ میں ان کو جو بھیجا جاتا ہے، 4 مہینے ان کے پورے ہوتے ہیں۔ 4 مہینے لگنے کے بعد ایک آدھ ہفتہ باقی ہو، ان کو گودرا پہنچایا جاتا ہے، جب ان کو گودرا پہنچائے پھر یہاں آتے ہیں، پھر ماشاءاللہ ان کی کارگزاری ہوتی ہے، 2 دن 3 دن یہاں پر ٹھہرتے ہیں، ان کے سامنے جو وہ ساری باتیں ہوتی ہے ان کو سمجھایا جاتا ہے، کیسے ہر پہلو کھولے جاتے ہیں ان کے سامنے، سارے پہلو ان کے سامنے کھولے جاتے ہیں۔ وہ 3 دن یہاں پر ٹھہرتے ہیں تو پھر وہ بہت کچھ لے کر پھر جاتے ہیں،
بہرحال جب وہ جاتے ہیں تو علاقے والے رابطے میں ہونے چاہیے کہ بھائی کوئی چیز علاقوں کے ذریعے. دیکھیں جن علاقے والے پہلے سے رابطے میں رہتے ہیں نا تو بعد میں سال پورا ہونے کے بعد وہ حضرات ان کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ علاقے والوں کو ہم پتہ ہی نہیں ہوتا وہ سال لگا رہے ہیں. بعض مرتبہ وہ والد جو جڑتے نہیں ہیں مسجد میں اور مولوی صاحب کی تشکیل ہو گئی مولوی صاحب, لیکن وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہاں پورا سال. بھائی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت یہ بنارس میں چل رہی ہے, اس وقت بہار میں چل رہے ہیں, بھائی 20 دن ہو گئے, اب اس کے بعد یہ جو ہے وہ گودھرا آئیں گے, ضرورت پڑے گودھرا آنا ہے. بھائی نہیں ہے تو وہاں پر ہم پہنچے, ضرورت پڑ گئی کسی چیز کی تو ہم رابطے کے اندر رہے. جتنا ہمارا ان کے ساتھ میں رابطہ رہے گا سال سے ہی ہوگا. جو ضلع کے علماء کرام ہے, ضلع کے علماء کرام کی نگرانی کے اندر وہ رہے, بھائی پتہ چلے گا اس وقت آئے. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ 4 مہینے 6 مہینے ہو گئے گودھرا نہیں آتے, سیدھے گھر چلے آتے, اور گھر چلے آنے کے بعد پھر 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن 15 دن 20 دن معمولی عذر ہوتا ہے. اب آپ نے اس کو لے کر پہلے سے بیٹھ کر سمجھایا, بات کی کہ سال یکسوئی کے ساتھ لگانے کے فائدے ان کے سامنے آنے چاہیے, کہ سال یکسوئی سے لگے, کہ ایک دن بھی آدمی گھر نہ آوے, یہ نفع اس کے سامنے آوے. پھر سوچتے کہ سال تو ایک ہی بار ہوتا ہے, بار بار نہیں لگتا, کہ سال تو زندگی میں ایک بار لگتا ہے, بار بار نہیں لگتا. تو پھر وہ اس کے بعد میں ان کو قلق ہوتا ہے کہ یار ہم نے ہم سے بھول ہو گئی, 10 دن ہم چلے گئے, پھر بعد میں چلے گئے. تو ایسا سال بھر میں کئی تو وقت پھر صحیح نہیں لگتا. اچھا بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ پورا سال ہو جاتے ہیں, علاقے والے بھائی ذرا ان کو تفقد کریں. یہاں تو علماء کرام ہوتے ہیں پورا تفقد کرتے ہیں, لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ذمہ دار بن کر ہی نہیں چلے, ذمہ داری لی نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی سال پورا ہونے کے بعد پھر جو وہ ذمہ داری سے وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں, ذمہ داری نہیں لیتے. تو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے. تو اس لائن کی نصرت ہونی چاہیے کہ 4 مہینے جو ماشاء اللہ علماء کرام کے پورے ہو رہے ہیں, وہ تو حضرت جو ان کو ایک ہفتہ پہلے ان کو گودھرا پہنچاوے, اور پھر گودھرا پہنچانے کے بعد اپنی اس میں ان کو پتہ ہونا چاہیے ضلع کے علماء کو. تو اب جو ہے وہ ضلع وائز بتانا شروع کریں کہ 4 مہینے کی جماعتیں جو کتنی تھی اور کتنی جماعتوں کی نصرت ہو گئی, اور سال والے علماء کرام اس میں کتنے چل رہے تھے اور ان کی کتنی نصرت. بھائی بلساڑ